السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کریں گے یوز کیس ڈائیگرام کی۔ یوز کیس ڈائیگرام از اے گرافیکل ڈپکشن آف اے یوزرز پاسبل انٹریکشن ود اے سسٹم۔ یوز کیس ڈائیگرام میں ایکٹرز، یوز کیسز اور سسٹم کے درمیان ریلیشن شپ کا ہائی لیول ویو دکھایا جاتا ہے، یعنی یہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں ہوتا۔ یوز کیس ڈائیگرام میں استعمال ہونے والے 4 بیسک ایلیمنٹس ہیں: سسٹمز، ایکٹرز، یوز کیسز اور ریلیشن شپس۔ ہم ان کو 1 بائی 1 ایکسپلین کریں گے اور ساتھ ہی ان کو ایک یوز کیس ڈائیگرام کی ایگزامپل میں استعمال بھی کریں گے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ کس کو کب، کہاں اور کیسے استعمال کرنا ہے۔ سسٹمز کوئی ویب سائٹ ہو سکتی ہے، سافٹ ویئر کمپوننٹ یا پھر کوئی اور ایپلیکیشن وغیرہ۔ سسٹم کو ریکٹینگل کے ساتھ ریپرزینٹ کیا جاتا ہے، اس کے اوپر والے حصے میں اس کا نام ہوتا ہے۔ ہم کیونکہ ایک بینکنگ ایپلیکیشن بنائیں گے تو اس کا نام ہم بینکنگ سسٹم رکھتے ہیں۔ یہ باکس سسٹم باؤنڈری بی کہلاتا ہے۔ یہ سسٹم کا سکوپ ڈیفائن کرتا ہے، جو کچھ اس ریکٹینگل کے اندر ہے وہی اس سسٹم کی فنکشنلٹی ہے۔ اس ریکٹینگل سے باہر کی چیزیں اس سسٹم کے لیے ایکسٹرنل ہیں اور اس کے سکوپ میں نہیں آتی۔ ایکٹرز who interact with the system، ایکٹر کو اس شیپ سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی بندہ ہو سکتا ہے، کوئی آرگنائزیشن، کوئی اور سسٹم یا ڈیوائس ہو سکتی ہے۔ ایکٹر ایک ایسی اینٹیٹی ہے جو ہمارے سسٹم کو استعمال کرتی ہے۔ ایکٹر 2 قسم کے ہو سکتے ہیں: پرائمری ایکٹر اور سیکنڈری ایکٹر۔ پرائمری ایکٹر سسٹم کا یوز انیشیٹ کرتا ہے، یہ اپنی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سسٹم سے ہیلپ لیتا ہے، یعنی سسٹم اسی کے لیے ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ سیکنڈری ایکٹر ری ایکشنری ہوتا ہے، جو سسٹم کی ہیلپ کرتے ہیں تاکہ سسٹم اپنا بیسک گول پورا کر سکے۔ سیکنڈری ایکٹر یوز کیس انیشیٹ نہیں کرتا۔ پرائمری ایکٹر کو سسٹم باؤنڈری کے لیفٹ سائڈ پر رکھا جاتا ہے، جبکہ سیکنڈری ایکٹر کو رائٹ سائڈ پر رکھا جاتا ہے۔ ایکٹر کسی اسپیسیفک نام سے نہیں لکھا جاتا، جیسے کہ عائشہ، عبداللہ، امین وغیرہ، بلکہ ان کو ہمیشہ سسٹم کے مطابق کیٹیگرائزڈ کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم بینکنگ سسٹم کی بات کر رہے ہیں تو پرائمری ایکٹر کسٹمر ہوگا اور سیکنڈری ایکٹر بینک ہوگا۔ یوز کیس، اس ڈائیگرام میں یہ اوول شیپ یوز کیس کہلاتی ہے۔ یوز کیس سسٹم میں کسی کام کے ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے اندر یوز کیس کا نام لکھا جاتا ہے۔ اس کو ہمیشہ سسٹم باؤنڈری کے اندر ہی رکھا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ ایکشنز ہوتے ہیں جو سسٹم نے پرفارم کرنے ہوتے ہیں، اور اس سے ویورز کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سسٹم کیا کیا ایکشن پرفارم کرے گا۔ جیسے کہ بینکنگ سسٹم کے کسٹمرز کو جو ایکشن پرفارم کرنے ہو سکتے ہیں ان میں شامل ہے رجسٹر، لاگ ان، انکوائر بیلنس، ٹرانسفر فنڈز، پے بلز ایٹسٹرا۔ تو ان میں سے ہر ایکشن کے لیے ہم نے یوز کیس بنا لیا ہے۔ فنکشنل ریکوائرمنٹ یوز کیس ڈائیگرام میں کیپچر ہوتی ہیں۔ یوز کیس کا نیم ورب سے شروع ہونا چاہیے، جیسے کہ یہ اس میں withdraw ورب ہے اور کیش ناؤن ہے، تو یہ ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کو اس طرح لکھیں کیش withdrawal، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ہی ناؤنز ہے، لہذا اس کو ایوائڈ کرنا ہے۔ یوز کیس نیمز ڈسکرپٹیو ہونے چاہیے کہ دیکھ کے پتہ چلے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ اچھا طریقہ یہ ہے جب ممکن ہو تو یوز کیسز کو لاجیکل آرڈر میں پلیس کیا جائے، یعنی جن کی اکرنس پہلے ہے ان کو اوپر اور دوسرے بالترتیب نیچے، لیکن یہ اگر پاسبل ہو تب۔ ریلیشن شپس، ایکٹر کو اپنا گول اچیو کرنے کے لیے سسٹم کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے ایکٹر کو کم از کم ایک یوز کیس کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے، جیسے کہ اس سسٹم میں ایکٹر نے لاگ ان کرنا ہے تو اس کے لیے ایک سالڈ لائن لگائی جاتی ہے جو ریلیشن شپ کو ظاہر کرتی ہے۔ اس بیسک کمیونیکیشن کے لیے استعمال ہونے والے ریلیشن شپ کو ایسوسیشن کہا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح کسٹمر باقی یوز کیسز کے ساتھ بھی انٹریکٹ کرے گا، اور سیکنڈری ایکٹر بھی اسی طرح ان ریکوائرڈ کیسز کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے جن کی اکمپلشمنٹ کے لیے وہ سسٹم کو سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے۔ اب اس کیس میں بینک کو رجسٹر اینڈ لاگ ان کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، باقی جن میں اس کی انوالومنٹ ہو سکتی تھی ان کے ساتھ کنیکٹ کر دیا گیا۔ ریلیشن شپ کی ایک اور قسم ہوتی ہے انکلوڈ۔ یہ ریلیشن شپ یوز کیسز کے درمیان ہوتا ہے۔ جیسے آپ کے سامنے 2 یوز کیسز ہیں، ایک بیس یوز کیس ہے اور یہ دوسرا انکلوڈ یوز کیس ہے۔ انکلوڈ ریلیشن شپ یہ ظاہر کرتا ہے کہ انکلوڈ کیس کا بیہیویئر بیس کیس کا پارٹ ہے۔ 2 باتیں اس حوالے سے اہم ہیں
کہ the base use case is incomplete without the included use case. The included use case is mandatory and not optional. یعنی بیس کیس کی فنکشنلٹی اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوگی جب تک کہ انکلوڈ کیس ایگزیکیوٹ نہیں ہو جاتا. جیسے کہ اس بینک کا کسٹمر جب لاگ ان کرنے کی کوشش کرے گا تو سب سے پہلے اس کے لاگ ان کریڈینشیل کو ویریفائی کیا جائے گا, یعنی پاسورڈ اور یوزرز کی کنفرمیشن کی جائے گی. اگر ٹھیک ہوا تب لاگ ان سکسیسفل ہوگا, ادروائز لاگ ان انکمپلیٹ ہے. اس ریلیشن کو ایکسپریس کرنے کے لیے ڈاٹڈ ایرو یوز ہوتا ہے اور اس ایرو کا سر انکلوڈ یوز کیس کی طرف ہوتا ہے. اس کو انکلوڈ کا لیبل دیا جاتا ہے. ریلیشن شپ کی ایک اور قسم ایکسٹینڈ ہے. یہ والا ریلیشن شپ بھی یوز کیسز کے درمیان ہوتا ہے. ایکسٹینڈ ریلیشن شپ میں ایک بیس یوز کیس ہوتا ہے اور دوسرا ایکسٹینڈ یوز کیس ہوتا ہے. اس کیس میں جب بیس یوز کیس ایگزیکیوٹ ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ اس کے ساتھ ہر بار ایکسٹینڈ یوز کیس بھی ایگزیکیوٹ ہو, لیکن جب ضرورت ہوتی ہے تب ایگزیکیوٹ ہوتا ہے, یعنی ایکسٹینڈ یوز کیس آپشنل ہوتا ہے. اس ریلیشن شپ کو بھی ڈاٹڈ ایرو کے ساتھ شو کیا جاتا ہے اور ایرو کا سر بیس کیس کو پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس کا لیبل ایکسٹینڈ ہوتا ہے. ہماری اس مثال میں لاگ ان کے ساتھ یہ ڈسپلے ایرر ایک ایکسٹینڈ یوز کیس ہے. آپ اس سے سمجھ گئے ہوں گے یہ صرف اسی وقت ایگزیکیوٹ ہوگا جب یوزر یا پاسورڈ غلط ہوگا, یعنی یہ بیس کیس کے ساتھ ہمیشہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوتا اور بیس کیس اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ بھی نہیں ہوتا. یہ انکلوڈ اور ایکسٹینڈ ہمارے ڈائیگرام میں ایسے شو ہوں گے. انکلوڈ یوز کیس کو استعمال کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ کامن ایکشنز کو ملٹیپل یوز کیسز کے ساتھ ری یوز کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ آپ یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے ان دونوں کیسز کے ساتھ استعمال کیا کیونکہ ٹرانسفر فنڈز اور پے بلز دونوں میں ہی فنڈ کا اویلیبل ہونا ضروری ہے. ریلیشن شپ کی ایک اور قسم ہے جنرلائزیشن. یہ سملر ٹو انہیریٹنس ہے. اس میں پیرنٹ چائلڈ جیسا ریلیشن ہوتا ہے. یہ جنرلائزیشن کا ریلیشن شپ ایکٹرز کے درمیان بھی ہوتا ہے اور یوز کیسز کے درمیان بھی ہوتا ہے. اس ریلیشن شپ کے لیے یہ والا سمبل یوز ہوتا ہے. جنرلائزیشن اب یوز کیس کی اس ایگزامپل میں ہمارا یوز کیس ہے پے بل. اب یہاں پر یہ جنرلائزڈ کیا جا سکتا ہے جیسے کہ پے بائی کریڈٹ کارڈ اور پے بائی بینک بیلنس. اس میں پے بل جنرل یوز کیس ہوا جبکہ یہ ہمارے اسپیشلائزڈ یوز کیسز ہوئے. یہ پیرنٹ چلڈرن بھی کہلاتی ہیں. یہاں پر چلڈرن یوز کیسز کا بیہیویئر کامن بھی ہے اور ہر ایک یوز کیس کا اپنا اسپیشلائزڈ بیہیویئر بھی ہے. ایکٹرز میں یہ ریلیشن شپ کچھ اس طرح شو ہوتا ہے. یہ جنرلائزیشن آف این ایکٹر کی مثال ہے. کسٹمر سے انڈیویجول کسٹمر اور کارپوریٹ کسٹمر انہیریٹ ہوئے ہیں. ان کا کامن بیہیویئر ہے. ان میں ڈسینڈنٹ انہیریٹ کرتا ہے سارے یوز کیسز انسسٹر کے, اور اس ریلیشن شپ میں اس ایرو کا ہیڈ پیرنٹ کی طرف پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے. یہ ہمارا ڈائیگرام بھی مکمل ہو گیا. اگر ویڈیو اچھا اور مفید لگا ہے تو لائک کریں, کمنٹ کریں, اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اب سبسکرائب کر لیں. شکریہ. اللہ حافظ.